میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے, صحیح, مختلف اشخاص ہیں, جی ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے, صحیح, تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے, صحیح, تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے. صحیح, صحیح, ٹھیک ہے, آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے, اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے, میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں. صحیح, لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا. صحیح, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا ہے. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا, جی جی کہتے ہیں, تمہارے جی خامد کے بارے میں خواب آیا, تمہاری بیوی کے بارے میں خواب آیا, بالکل, اور تمہارے فلاں کے بارے میں خواب آیا, اور وہ پھر خواب کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے لیے کر کے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ہمیں ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ مؤثر ہو سکتا ہے. اپنے لیے مؤثر ہو سکتا ہے, صحیح, اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق. لیکن کسی کے بارے میں بہت اچھا کچھ دیکھنا, جیسے میں اکثر ایک دو دوستوں کو بیان کیا کہ جی میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, آپ نے سفید لباس پہنا ہے, روشنی نکل رہی, یہ اس کی تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتی ہے. آف کورس ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں دیٹ از, آپ یہ سمجھے وہ ایک انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں. ونس اگین آپ کے امیج بلڈنگ کی بات ہے, جی آپ کا اپنا امیج بنایا گیا ہے اس کے بارے میں, زبردست, ونس اگین اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بات ٹھیک, لیکن ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے, اس کو نہیں دی گئی, اس کو نہیں دی گئی, اس کو اگر انفارمیشن دی جائے گی تو اس کے خواب میں ہو جائے گی. زبردست, زبردست, جزاک اللہ. میں ایک مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ماشاء اللہ اسپیکر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, 2014 میں غالباً انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا جی کہ انہوں نے نئی ہونڈا سٹی خریدی ہے, گاڑی برانڈ نیو. تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے, کسی عام آدمی کو بتاتے, ہم کہتے جی اللہ آپ کو نئی گاڑی دے گا. انہوں نے ایک اسکالر سے خواب ڈسکس کیا, خود انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. اسکالر نے اس کی تعبیر یہ کی جی کہ انشاءاللہ آپ ان قریب نیکسٹ ایئر حج کرنے جائیں گے, اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ برانڈ نیو کار کا مطلب ہے کہ آپ برانڈ نیو انشاءاللہ ہو کر آئیں گے. اور کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا, کہاں سے میرے پاس پیسے آئے, کہاں سے اللہ نے وہ ذریعہ بنایا, اور میں حج کر کے دیکھیں یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں. جی جی, تعبیر کسی ایسے شخص سے کروانی چاہیے جس کے نظر میں ہونڈا سٹی کی ویلیو نہ ہو, وہاں حج کی ویلیو ہو. وہ آپ کو اس نے حج کے ساتھ جوڑ دیا. اب میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا جناب برانڈ نیو کار آئی کہ آئی, یا کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے گا, یا آپ کوئی کامیابی کر لیں گے, مطلب کچھ بھی. ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے فکر کے بارے میں, وہ کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت وسط, ہر شخص جو ہے اپنی کیپیبلٹی کے مطابق سوچتا ہے. تو جب آپ اسی خواب کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہو, اور میں کروں گا تو اور ہو. بالکل ٹھیک. اسی لیے جس سے انٹرپریٹیشن کروانی ہے بہت سوچ سمجھ کے کروانی ہے, سوچ سمجھ کے کروانی. شیخ نائٹ میئرس پہ تھوڑی بات کرنے ہوگا. لوگ کی بڑی شکایت ہوتی ہے جیسے موذی جانور, چھپکلی, سانپ دیکھنا, کیا یہ واقعی جادو کی علامات ہیں یا ان کو بھی بس جھٹکتے بندہ؟ اچھا, یہ نا جادو کی علامات ہو سکتی ہیں. دیکھیں چھپکلی جو ہے اس کے بارے میں تو خیر معبرین کا خیال یہ ہے کہ موسمی بخار ہوتا ہے. اچھا, بالکل سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو جادو کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک. اور لیکن عمومی طور پر جادو کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ آپ کو مختلف جاندار نظر آئیں. جانداروں کا نظر آنا جادو کی علامات میں سے ہے. اور اس میں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سوئے ہوئے نظر آئیں, آپ کو جاگتے میں بھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. جی. اور ایسے جیسے وہ چیز نہیں ہوتی, اصل میں ہیولا ہوتا ہے. اور آپ کے کیونکہ جادو جب اثر کرتا ہے نا تو وہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جنات کے ذریعے سے اثر کرتا ہے, صحیح, جنات مسلط کر دی جاتے ہیں. جی. ایک ہے حواس پہ اثر کرتا ہے کہ آپ کو حقیقت کے خلاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ حواس پر تھا, تو وہ رسیاں تھیں اور وہ سانپ نظر آ رہی تھی, تو یہ بالکل حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کو حواس کے اوپر اثر انداز ہو گئے تو وہ خواب میں بھی تو کوئی چیز ایسی نظر آ سکتی ہے, اور آپ کو جاگتے میں بھی نظر آ سکتی ہے کوئی چیز. وہ صرف اور صرف آپ کے, جس کو آپ لاشعور کہیں, کانشیسنس کہیں, جو بھی آپ اس کا نام دیں, لیکن اس کے اندر کوئی چیز اثر کرتی ہے
تو آپ کے حواس اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو غلط انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جادو کی وجہ سے جاندار یا جانور نظر آ سکتے ہیں, یہ علامت ہو سکتی ہے, لیکن ہر جاندار خواب میں نظر آنا جادو کی علامت نہیں ہوتا. اس کے لیے معبرین نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے جانور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو آپ نے خاص طور پہ چھپکلی کی بات کی, تو اس کے بارے میں تو موسمی بخار عام طور پہ ہوتا ہے, جس کو زیادہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار میں مبتلا رہا ہے یا رہے گا. ماضی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. شیر پیچھے لگا ہے, اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بندہ بھاگ رہا ہے اس سے, یہ تو خوف ہوتے ہیں, یہ خوف ہوتے ہیں. یہ تو بالکل اسی طرح کے ہیں آپ کے جو زندگی کے خوف ہیں, وہ کبھی آپ کو شیر بن کے نظر آئیں گے. عام طور پہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے جانور, مثلا بکری آپ کے پیچھے لگ گئی ہے. جی, اب دیکھیں بکری عام طور پہ کوئی خونخوار جانور نہیں ہے, درندہ نہیں ہے. جی جی, لیکن آپ کو خواب کے اندر اس قدر وہ خوفناک لگتی ہے کہ بھینس پیچھے لگ گئی ہے اور بکری پیچھے لگ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدشات ہوتے ہیں زندگی کے, جو آپ کو بڑے, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اور بڑے ہو کے آپ کو خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو جب اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے, اپنے ذکر اذکار, اپنا جو رات کو سوتے وقت آپ خود تجربہ کر لیں. آپ رات کو دعائیں پڑھ کے نہ سوئیں, آپ آیت الکرسی پڑھ کے نہ سوئیں, آپ ذکر اذکار کر کیے بغیر سو جائیں, تو عام طور پہ آپ کو رات کو کوئی نہ کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے گا. صحیح بات. تو خود آپ نے ماحول کریٹ کرنا ہے کہ آپ نے خواب کس طرح کا دیکھا ہے. زبردست, بہت بہترین بات آپ نے کی. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کانسیپٹ کہہ لیں یا ایک ویو, تھیوری ہے بیسیکلی, وہ یہ ہے جی کہ پیرالل یونیورس کی جو تھیوری ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیایں ہیں, اور وہاں پہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا ڈوپل گینگلر, اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے, وہ ہمارا ایک اور روپ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواب جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ اصل میں جب دونوں دنیاؤں کی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے نا, تو آپ اپنے آپ کا وہ والا ورژن جو اس یونیورس میں ہے یا اس دنیا میں ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں حرکات و سکنات کرتے ہوئے. وہ اڑ رہا ہے مثال کے طور پہ, آپ اڑتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ آپ نہیں اڑے, اصل میں وہ اس دنیا میں شاید اڑنا بہت آسان ہے. مطلب ایک یہ تھوڑی سی لگتا ہے کہ عجیب بات ہے. نہیں, گویا آپ کی روح جو ہے وہ اس دنیا میں جا چکی ہے, وہاں جا کے دیکھ چکی ہے. روح نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسری دنیا سے, پیرالل ارتھ, جیسے یہ ارتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ارتھ تو ہوئی جی, لیکن کنیکٹ کیسے ہو گئے؟ وہ فریکوینسی, کنیکٹیوٹی وہ کہتے ہیں جی کہ فریکوینسی کے تھرو, آپ کی برین کی ایک فریکوینسی ہے, ادھر کی ایک فریکوینسی, وہ میچ ہو گئی. جیسے ریڈیو چینل ہے, وہ آپ فریکوینسی جب ڈھونڈ لیتے ہیں تو ریڈیو چینل چلتا ہے, اس طرح آپ دونوں کی ویوز یا فریکوینسی میچ ہو گئی ہیں. تو اب آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کو آپ کا یہاں کا دنیا کے جو ہیں نظر آ رہا ہو پورا.